بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ڈسکور ایجوکیشن۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف۔ عید الفطر جو ہے وہ ہم اس کا سیاق و سباق پڑھ چکے ہیں، اور آج جو ہے وہ میں آپ کو مشق میں جو پہلا سوال ہے، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کیجیے، اس پر میں مختصراً آپ سے بات کروں گی اور ان سوالات کے جوابات آپ سے زبانی ڈسکس کروں گی۔ اگر آپ نے وہ لکھنے ہوں تو بھی آپ اس سے مدد لے سکتے ہیں، اور اگر آپ نے یاد کرنے ہوں، سمجھنے ہوں تو بھی اس سے آپ کو رہنمائی مل سکتی ہے۔ سوال الف ہے، عید الفطر کا ہماری تہذیبی اور دینی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ کیونکہ یہ ہمارا مذہبی تہوار ہے نا، تو دین کے حوالے سے اور کلچر جو ہماری تہذیب ہے، تو عید کا ان سے کیا تعلق ہے؟ اس کا جواب اس طرح سے ہے، عید الفطر کا مسلمانوں کی تہذیبی اور دینی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ عید کا مطلب ہے بار بار آنے والی خوشی۔ مسلمانوں کا یہ تہوار ان کی ایک تہذیبی اکائی بن کر معاشرتی زندگی میں بہت دور تک جاتا ہے۔ عید کو محض خوشی یا عید کے چاند کو محض سال میں ایک بار جھلک دکھلا کر غائب ہو جانے کے حوالے سے دیکھنے کی بجائے اسے مسلمانوں کی تہذیبی اور فکری زندگی کے وسیع تر جغرافیے سے ملا دیا گیا ہے۔ سوال ب ہے، عید الفطر پر نظموں میں شعراء نے کیا باریکیاں پیدا کی ہیں؟ تو جو شعراء حضرات ہیں انہوں نے عید کے موضوع میں نئی نئی باریکیاں پیدا کر کے اسے ادبی خوشی کے ملے جلے جذبات کی عکاسی کے طور پر پیش کیا ہے، اور ادبی خوشی کے ملے جلے جذبات تک وہ لے گئے ہیں۔ اسی طرح سے سوال جیم ہے، اس سبق کی روشنی میں اردو شعراء نے عید الفطر کے جن متعدد پہلوؤں پر اظہار خیال کیا ہے، ان میں سے کوئی سے 3 پہلوؤں یا موضوعات کے نام لکھیے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اردو شعراء نے عید الفطر کے حوالے سے درج ذیل پہلوؤں پر اظہار خیال کیا ہے۔ نمبر 1، چونکہ ہم نے 3 پہلو بتانے ہیں۔ نمبر 1 ہے، عید کے چاند کو مناظر کے حوالے سے بیان کرنے کا رجحان۔ آپ نے دیکھا ہے عید کے چاند کو بہت شاعر جو ہیں وہ بہت خوبصورتی سے، خوشی سے تشبیہ دیتے ہیں، اس طرح سے اس کے مناظر کو جو ہے وہ بیان کرنے کا بہت رجحان ہے۔ نمبر 2 ہے، عید کو داخلی مسرت اور خارجی حالات سے منسلک کرنے کا رویہ بھی پایا جاتا ہے۔ نمبر 3 ہے، ہلال عید کو ملی عزائم کی علامت، ملت کے عروج و زوال کی علامت اور تہذیبی و تمدنی زندگی کی اساس کے طور پر قبول کرنے کا رجحان بھی ہے۔ اسی طرح سے سوال دال ہے، عید الفطر کے موقع پر شہزادوں اور شہزادیوں کا ذکر کرتے ہوئے خواجہ حسن نظامی نے کیا نکتہ اجاگر کیا ہے؟ تو خواجہ حسن نظامی نے عید الفطر کے موقع پر شہزادوں اور شہزادیوں کا ذکر کرتے ہوئے دینی جذبے کی شدت اور مذہبی امور سے گہری وابستگی کو ظاہر کیا ہے۔ یہ تو تھے پہلے سوال کے جز جو 4 تھے۔ ابھی سوال نمبر 2 ہے، اردو شعراء نے ہر دور میں عید الفطر کو موضوع سخن کیوں بنایا ہے؟ دینی شاعر حضرات جو ہیں انہوں نے ہر زمانے میں عید الفطر کو ہی اپنے یہ شاعری اور بات کرنے کا موضوع کیوں بنایا ہے؟ اردو شعراء نے اپنی شاعری میں زیادہ تر رخ محبوب کا تذکرہ کیا ہے، اور عید الفطر کے حوالے سے عید کا چاند، حلال و ابرو، محبوب سے روز عید کی ملاقاتیں ان کی شاعری کا موضوع بنتی رہی ہیں۔ جیسے جیسے اردو شاعری میں وسعت آتی گئی اور غزلوں کی بجائے نظموں کی طرف توجہ تیز ہو گئی، تو عید کے موضوع میں بھی اشاراتی اور علامتی امکانات زیادہ اجاگر ہوئے۔ اس طرح عید الفطر پر کثرت سے لکھی گئی نظموں میں عید سے متعلقہ موضوعات پیش کیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو شعراء نے ہر دور میں عید الفطر کو موضوع سخن بنایا ہے۔ جی، سوال نمبر 3 ہے، کون سی چیز اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے؟ تو علامہ اقبال نے بھی عید کے موضوع پر نظمیں لکھی ہیں،
یاد طفلی علامہ اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے، یعنی بچپن کی یادیں، اور وہ منظر کشی والے رجحان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، مہ سیام گیا اور روز عید آیا، یہ اردو کے کس معروف شاعر کا مصرع ہے؟ تو یہ مصرع جو ہے وہ مولانا الطاف حسین حالی کا ہے۔ اسی طرح سے سوال 5 ہے، عید کی شاعری کا ہمارے شعری روایات سے کیا تعلق ہے؟ تو عید کی شاعری ہماری شعری روایات کا اہم اور ناقابل فراموش حصہ ہے۔ تو یہ ہیں آپ کے مشقی سوالات اور ان کے جوابات۔ مجھے امید ہے کہ آپ انہیں اچھی طرح سے سمجھیں گے اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔